آج سے 400 سال قبل کسی جاپانی رئیس کا قیمتی مرتبان ٹوٹ گیا۔ اس نے مرتبان کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ وہاں سے کوئی بت بخشو گزر رہا تھا۔ اس نے ٹکڑے دیکھے، مسکرایا، ٹکڑے اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالے اور رخصت ہو گیا۔ بخشو کی کلائی میں سونے کا ایک کڑا تھا۔ یہ اس کی واحد متاع تھی۔ وہ دوسرے گاؤں پہنچا، سونار کے پاس گیا اور اس کی ورکشاپ میں مفت کام کی پیشکش کر دی۔ سونار نے اسے رہائش اور مفت کھانے کے عوض اپنے پاس رکھ لیا۔ بخشو نے اس سے درخواست کی کہ میں سارا دن تمہارے پاس مفت کام کروں گا، لیکن شام کے وقت اپنے سونے کا کڑا پگھلا کر اپنے مرتبان کی مرمت کروں گا۔ سونار کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ دونوں کا سودا طے ہو گیا۔ بخشو اب سارا دن سونار کا کام کرتا اور شام کے وقت جب دکان بند ہو جاتی تو اپنا کڑا پگھلا کر سونا نرم کرتا تھا اور سونے کی تار سے مرتبان کے ٹکڑے جوڑتا تھا۔ بخشو نے مہینے بھر کی محنت سے ٹوٹا ہوا مرتبان جوڑ لیا۔ مرتبان مکمل ہو گیا تو اس نے اسے صاف کر کے دکان کے شو کیس میں رکھ دیا۔ مرتبان سونے کی وجہ سے دور سے دکھائی دیتا تھا اور دیکھنے والے بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ یوں تو وہ مرتبان چند دنوں میں پورے علاقے میں مشہور ہو گیا اور لوگ اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر بخشو نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ مرتبان کسی اور کی امانت ہے۔ مرتبان کی تعریف پھیلتے پھیلتے اس جاپانی رئیس تک بھی پہنچ گئی، جو دراصل اس مرتبان کا مالک تھا۔ وہ بھی اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے مرتبان دیکھا مگر وہ اسے پہچان نہ سکا اور اس نے منہ مانگی قیمت دے کر مرتبان خریدنے کا اعلان کر دیا۔ بخشو نے نیلامی کا بندوبست کر دیا۔ بولی شروع ہوئی اور رئیس بولی بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ علاقے کے تمام رئیس ہار گئے اور وہ رئیس جیت گیا۔ رئیس نے جب فخر کے ساتھ مرتبان اٹھا لیا تو بخشو آگے بڑھا اور اسے مرتبان دے کر بولا، حضور، یہ مرتبان دراصل آپ ہی کا ہے اور میں آپ کی چیز کی قیمت آپ سے کیسے وصول کر سکتا ہوں؟ آپ اپنا مرتبان لیں اور میرے لیے بس دعا کر دیں۔ رئیس نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بخشو نے جواب دیا، میں فلاں تاریخ کو آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ آپ کا یہ مرتبان ٹوٹ گیا تھا اور آپ نے اس کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے تھے۔ میں یہ ٹکڑے اٹھا کر یہاں لے آیا، اپنا کڑا پگھلا کر اسے جوڑ دیا اور جڑے ہوئے ٹکڑوں سے اسے پیس آف آرٹ بنا دیا۔ رئیس حیران رہ گیا۔ بخشو نے بتایا، ٹکڑے اشیاء کے ہوں یا انسانوں کے، یہ جب جڑتے ہیں تو یہ چیزوں اور انسانوں کو انمول بنا دیتے ہیں، یہ انہیں پیس آف آرٹ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، آپ چیز ہیں یا انسان ہیں، جب آپ ٹوٹ جائیں تو خود کو بیکار نہ سمجھیں، اپنے ٹکڑے کچرا گھر میں نہ گرنے دیں۔ آپ کسی جگہ بیٹھیں، اپنے آپ کو حوصلہ دیں، ہمت اور برداشت کے سونے سے جوڑنا شروع کر دیں۔ آپ نہ صرف دوبارہ مکمل ہو جائیں گے بلکہ آپ پہلے سے 1000 گنا قیمتی بھی ہو جائیں گے اور آپ پیس آف دا آرٹ بھی بن جائیں گے۔